वॉइस इंटरनेशनल नेटवर्क विन टीवी की जानिब से आप सबकी खिदमत में नईम वॉइस का आदाब। नाज़रीन, जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर इसे इस सदी की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज़ ख़बर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। जो कुछ मैं इस वक्त आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे एक मजमून की शक्ल में हफ्त रोज़ा क्रिश्चियन टाइम मैनचेस्टर में पहले ही शाया हो चुका है। आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। जी शुक्रिया। यूं तो अपने मुजरमों को स्लीप पर लटका कर मौत के घाट उतारने का तरीका ज़माना कदीम से चला आ रहा था, और इसी तरीके को अपनाते हुए रोमन शहनशाहों ने भी अपने मुजरमों और बागियों को सज़ा देने के लिए यही तरीका इख्तियार किया। रोमन तो अपने मुजरमों को स्लीप पर लटकाने के बाद अक्सर उनके हाथ पैर भी तोड़ देते थे। मसीही ईमान के मुताबिक यसू मसीह की दुनिया में आमद से हज़ारों साल कबल मसीह की आमद, सलीबी मौत और ज़िंदा होने की बशारत के बारे में कदीम अंबिया पहले ही कह चुके थे। चूँकि मसीही अकीदे के मुताबिक यसू मसीह को सलीब पर लटका कर कत्ल किया गया था, इसीलिए सलीब मसीही ईमान का एक लाजमी जुज़्व और पहचान करार पाई। और यूं मसीह यसू को सलीब दिए जाने के बाद से लेकर आज तक दुनिया भर में सलीब के ज़िक्र का मतलब मसीहत ही होता है। मसीह यसू के दुनिया से चले जाने के बाद उनके शागिर्दों ने, जिनको रसूल भी कहा जाता है, ने मसीह के इस फरमान के मुताबिक कि दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरे नाम की मुनादी करो के पेश नज़र दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में गए और लोगों को मसीह का पैगाम दिया। मसीह यसू के एक शागिर्द मुकद्दस तोमा, जिन्हें सेंट थॉमस भी कहा जाता है, ने मसीह के हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान का रुख किया और उस ज़माने के कंधार के दारुल खिलाफा और आज के रावलपिंडी के करीब पंजाब के एक शहर टेक्सला पहुँचे। 52 ईस्वी में आप सिंध से होते हुए जनूबी हिंदुस्तान में पहले मालाबार और बादशाह मद्रास तशरीफ़ ले गए और वहीं पर आपको शहीद कर दिया गया। आपका मज़ार माइलापुर के एक गिरजाघर के अंदर मौजूद है। जनूबी हिंद में तो मुकद्दस तोमा रसूल की आमद के आसार और उनके मज़ार और उनके नाम पर कायम कलीसियाओं की शक्ल में मौजूद हैं, मगर कुछ लोग आपकी टेक्सला आमद और के बारे में तज़ब्ज़ब का शिकार थे। बिल आखिर ये मुअम्मा यूं हल हुआ कि जब 1935 में आसारे कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले एक अंग्रेज़ ऑफिसर सर जॉन मार्शल के हुक्म से टेक्सला में खुदाई शुरू की गई और टेक्सला के सदियों पुराने शहर के आसार वाज़िया हुए। उसी जगह से एक किसान को हल चलाते हुए एक कदीम सलीब मिली, जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़िया हो गई कि तोमा रसूल टेक्सला भी तशरीफ़ लाए थे। यह सलीब माल रोड के कैथीड्रल चर्च में मौजूद है। 2020 में पाकिस्तानी इलाके गिलगित बल्तिस्तान के एरिया क्वार्दो के पहाड़ों में मार्बल से बनी हुई एक वज़नी सलीब मिलने के बाद इस बहस का आगाज़ हुआ कि क्या इस इलाका में मसीहत की कोई तारीख़ है। मकामी लोगों के मुताबिक ये सलीब नुमा पत्थर बल्कि पहले और इस इलाका में पहले से मौजूद खंडरात भी मौजूद थे, जिनकी बाकियात मुकामी लोग उठा कर ले गए। ये सलीब 6 से 7 फुट लंबी चौड़ी और तकरीबन 4 टन वज़नी है और संगे मरमर से बनी लगती है और यूं लगता है कि इसे सलीब ही की शक्ल में बनाया गया है, जो कि वज़नी होने के सबब यहीं पड़ी रही। वाजिद भट्टी,
جو جنوبی ایشیا میں آثار قدیمہ کے ماہر اور قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک رہے ہیں، ان کے مطابق کواردو کی سلیب واقعی مسیحی نوادرات کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ان کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق بلتستان کے علاقے میں کئی ایسے نقش و نگار والے پتھر موجود ہیں جن پر سلیب کے نشان پائے گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال بلتستان کے علاقے دمسم سے نستورین سلیب کی دریافت تھی۔ واجد بھٹی کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ ٹیکسلا کے وہ علاقے مثلاً سرکپ جہاں بدھ دور کے نقش و نگار موجود ہیں وہاں سلیب کے ایسے نشان ملتے ہیں۔ محمد یوسف حسین بلتستان کے ماہر آثار قدیمہ ہیں اور تاریخ دان بھی ہیں۔ ان کی رائے اس سے مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 400-500 سال پہلے یہاں بلتستان کے حکمران علی شیر خان انچن اور ان کی ملکہ کے الگ الگ محل ہوا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ سلیب نہیں ہے بلکہ تعمیراتی مقاصد کے لیے بنایا گیا کوئی ستون ہے یا پتھر ہے، جبکہ میرے ذاتی خیال میں یہ سلیب نما پتھر اگر کسی محل کی باقیات میں سے ہے تو پھر اس قسم کے مزید پتھر بھی ملنے چاہیے تھے جو کہ نہیں ملے۔ بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد نعیم خان کے مطابق یونیورسٹی نے حکومت پاکستان اور یورپی ماہرین سے اس سلیب نما پتھر کی کاربن ڈیٹنگ کے بارے میں درخواست کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہی اس کی عمر اور دور کا درست تعین ہو سکے گا۔ ناظرین، اب میں اپنے اس جو سٹوری میں بریک کر رہا ہوں اس خاص حصے کی طرف آتا ہوں جو دراصل میں یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے زندگی کے آثار دریافت کرنے کے لیے 18 فروری 2021 کو ایک جدید الیکٹرانک روور کامیابی کے ساتھ مریخ کی سطح پر اتار لیا۔ یہ روور جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، مریخ سے پتھروں کے نمونے، تصاویر کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی ریکارڈ کرے گا۔ یہ اپنا کام شروع کر چکا ہے۔ انسانوں میں کائنات کی کھوج لگانے کی خواہش نئی نہیں ہے۔ ناسا 1970 سے لے کر اب تک کئی مشن مریخ کی طرف روانہ کر چکا ہے، جن کے ذریعے بنی انسان کو مریخ کے بارے میں نت نئی معلومات حاصل ہو چکی اور ہو رہی ہیں۔ 3 ستمبر 2009 میں دی ٹیلی گراف کے بلی کیمبر نے مریخ سے بھیجی گئی پتھر پر تراشی ہوئی ایک تصویر کے حوالے سے ایک حیرت انگیز اور بظاہر ناممکن انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، جو کہ دیکھنے میں بھی ویسی ہی لگتی ہے۔ 23 اکتوبر 2014 کو metabunk.org کے مائک ویسٹ نے اپنے ایک مضمون میں مریخ کی ایک پہاڑی پر پتھر سے بنی ہوئی ایک سلیب کے بارے میں بتایا۔ اس طرح 29 مئی 2020 کو ایکسپریس کے سین مارٹن نے مریخ سے بھیجی گئی ایک تصویر جس میں ایک پتھر پر لکیری گئی سلیب اور اس کے کچھ ہی فاصلے پر بھیڑ یعنی برہ جسے کہتے ہیں کے بنے ہوئے مجسمے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سلیب اور بھیڑ دونوں ہی مسیحی عقیدے کا اہم جزو ہیں۔ 1 مارچ 2016 کو ڈیلی میل کے چین میکڈونلڈ نے مریخ سے بھیجی ہوئی تصویری شہادتوں کے ساتھ غیر زمینی مخلوق پر تحقیق کرنے والے فرانسیسی ادارے UFO کے حوالے سے ایک نئی دریافت کے بارے میں بتایا ہے کہ مریخ کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک سلیب نصب ہے۔ فرانسیسی جریدے سائٹنگ ڈیلی کے ایڈیٹر اسکاٹ سی ویرنگ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ دریافت مذہبی حلقوں کے لیے
بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سلیب ایک پہاڑی پر ایستادہ ہے ہونے کی وجہ سے اس کا نچلا حصہ نظروں سے اوجھل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پہاڑی کی دوسری طرف سے اس کی تصویر لی جا سکے تو میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ یہ ایک مکمل اور بڑے سائز کی سلیب ہے۔ اس سلیب کے ساتھ ہی کسی عبادت گاہ کے آثار بھی موجود ہیں۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز اور بظاہر ناقابل یقین لگتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ان چیزوں کے بارے میں مزید تحقیقات کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے۔ ناظرین، میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہماری دنیا میں جب بھی سلیب کا ذکر آئے گا تو مسیح یسوع کا ذکر بھی لازمی ہوگا، اور یہ بھی یاد رہے کہ زمین سے مریخ کا کم از کم فاصلہ 3,39,00,000 میل ہے، اور اتنی دور سے مسیح اور اس کی صلیب کے اشارے ملنا حیرت انگیز ہے، اور اگر یہ محض اتفاق ہے تو پھر بھی یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب